یہ جاذبہ کربلا کہ لوگوں کو کہاں کہاں سے کھینچ کے لاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ یہاں جب کوئی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد ہم اس کا خاتمہ کرتے ہیں کہ 30واں ہے، 40واں ہے، 20واں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی بچے کے ذہن میں سوال ہو یا کوئی آپ سے پوچھے بھئی شہادت ابا عبداللہ 10 محرم کو ہے، آپ پہلی سے مجلس کیوں مناتے ہیں؟ تو یہاں اس تصور کو ختم کرنا ہے کہ ہم حسین کا خاتمہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے۔ یہ شہادت عام موت کی طرح نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس دن امام حسین شہید ہو گئے تو ہم 30واں منوائیں گے یا 20واں منوائیں گے۔ کربلا ایک تہذیب کا نام ہے، کربلا ترویج مکتب کا نام ہے، کربلا ایک منظم تحریک کا نام ہے۔ یہاں نسلوں کو فکر حسین دی جاتی ہے، یہاں بتایا جاتا ہے کہ کربلائی معاشرے کیسے بنتے ہیں، یہاں واقعاً سکھایا جاتا ہے اگر مجلس حسین سے بھی کوئی نہ بخشا گیا تو علماء فرماتے ہیں پھر سمجھو ہدایت کے سارے دروازے اس کے لیے بند ہو گئے۔ بڑے بڑے علماء فرش عزا سے جذب ہو کر راہ سلوک کو اختیار کرتے تھے اور عرفان کی منزلیں طے کرتے تھے کہ اگر حسین نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ وہ واسطہ ہے جو بندے کو خدا سے ملاتا ہے، یہ وہ واسطہ ہے جو بندگی سکھاتا ہے۔ بہت بڑے آیت اللہ العظمی خان ساری کہتے ہیں کہ تہران کا ایک تاجر مسیح نامی اس کا شخص تھا، آئے خان ساری کے پاس ہے، قبلہ آپ صاحب نفس ہیں، نیک عالم دین ہیں، آپ میرے بھائی کو نصیحت کریں۔ کہ کیا کیا آپ کے بھائی نے؟ کہ میں مستاصل ہو گیا ہوں، سمجھا سمجھا کر یأس و نا امیدی کی حد پہ پہنچ چکا ہوں، شرابی بھی ہے، گالم گلوچ بھی کرتا ہے، محلے والوں سے لڑتا بھی ہے، زنا میں بھی مبتلا ہے، بہت سمجھایا لیکن راہ راست پہ نہیں آتا۔ پھر اہل خانہ نے کہا شادی کرا دو شاید سدھر جائے، کہ شادی بھی کرا دی، 6-8 مہینے گزر گئے لیکن یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا۔ تو قبلہ آپ کے پاس لے آتے ہیں، آپ تھوڑی نصیحت کر دیں، شاید ہمارا بھائی سدھر جائے۔ آغا خان ساری نے کہا جو علائم اور نشانیاں بتا رہے ہو مجھے نہیں لگتا کہ میری نصیحت بھی اس پہ اثر کرے گی، شادی کرا لی، سمجھا دیا، سب کچھ کرا لیا، تو کہ قبلہ کیا کریں؟ اس حال میں تو اپنے بھائی کو چھوڑ نہیں سکتے۔ مومن کا مومن پر پہلا حق یہ ہے کہ مومن کی مدد کرے، وہ مالی مدد ہو، وہ اخلاقی مدد ہو، وہ نصیحت کے ذریعے ہو، کہ وہ تو بھائی ہے، میرا خونی رشتہ ہے۔ آغا خان ساری کہتے ہیں تھوڑی دیر انہوں نے سوچا کہ بیٹا ایک راستہ ہے۔ کہ کون سا راستہ؟ کیسے کربلا لے جاؤ، اس کی ملاقات حسین ابن علی سے کرواؤ، اور جب کربلا گیا وہاں پہ اگر اس نے گریہ کیا پھر میرے پاس لانا، اس کا مطلب اس کے دل میں ابھی بھی نور ہدایت باقی ہے۔ لیکن اگر کربلا گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلا تو کہا پھر اسے اپنے حال پہ چھوڑ دو، کیونکہ حسین کے پاس جانے کے بعد بھی اگر ہدایت نہ ملے تو سمجھو اب اسے کبھی ہدایت مل نہیں سکتی۔ اب تصور کرو کہاں کہاں سے حسین تیرے بچوں کو فرش عزا پہ لاتے ہیں۔ قسی سے قسی ترین دل فرش عزا نرم کر دیتا ہے، سخت سے سخت ترین قلب فرش عزا پگھلا دیتا ہے، اور سمجھو یہ گریہ جو ہے ایک طرح سے نور ہدایت ہے۔ بڑے سے بڑے گنہگار جن کا کوئی تصور نہیں بخشش کا، وہ ذریعہ ابا عبداللہ الحسین سے بخشے جاتے ہیں۔ یہ مسیح صاحب کہتے ہیں میں نکل گیا، 1.5 مہینے کے بعد آغا خان ساری کے پاس آئے کہ بتاؤ کیا حال ہے؟ قبلہ آپ کی نصیحت پہ عمل کیا، پہلے بھائی کو کہ کربلا چلتے ہیں، تو اس نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، میرا کیا کام ہے کربلا سے؟ ایک بدمعاش آدمی، ایک شرابی آدمی، ایک گنہگار آدمی کا حسین سے کیا لینا دینا ہے؟ کہ میرا کیا کام ہے کربلا؟ کہ بڑے طریقوں سے پھنسا وسا کر اسے بالآخر ہم کربلا لے گئے۔ کہ جیسے بین الحرمین پہنچا، کربلا کی سرزمین پہ پہنچا، کہ اس کی بالکل توجہ امام حسین کی طرف نہیں تھی، کبھی دکانوں کو دیکھ رہا تھا، کبھی درختوں کو دیکھ رہا تھا، کبھی لوگوں کو دیکھ رہا تھا، بالکل اسے احساس نہیں کہ میں کس سرزمین پہ لایا گیا ہوں، میں کس سرزمین مقدس پہ بھیجا گیا ہوں۔ کہ صحن مبارک میں پہنچا، پتہ نہیں اسے کیا ہوا، ادب کا تقاضا تھا کہ اس نے اپنے سر کو جھکا دیا۔ پہلے دکانوں کو دیکھ رہا تھا، لوگوں کو دیکھ رہا تھا، درختوں کو دیکھ رہا تھا، لیکن جیسے صحن حرم ابا عبداللہ الحسین میں آیا اس نے اپنا سر جھکا دیا۔ کہ تھوڑا آگے بڑھے، لیکن ابھی تک رویا نہیں تھا،
کا تھوڑا آگے بڑھا، لیکن جیسے ذریعہ مبارک ابا عبداللہ الحسین کے قریب آیا کہ اس نے دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا۔ آغا خان ساری نے کہا اپنے بھائی کو لاؤ، اب میں نصیحت کروں گا، کیونکہ اگر رویا ہے اس کا مطلب اس کے قلب میں نور ہدایت ہے، نہیں روتا تو میں کہتا نور ہدایت نہیں، کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، لیکن اگر آنکھوں سے حسین نے عشق جاری کر دی، قلب میں محبت حسین چلی گئی، تو خدا کبھی رحمت کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ کہ لاؤ۔ اس کے بھائی مسیح نے کہا کہ آغا خان ساری اب لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہ معاملہ وہیں ختم ہو گیا۔ کہ کیا مطلب؟ کہ جب زری کے کنارے دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا، میں نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا بھائی تو حسین کا دوست ہے، کہ ہر کوئی حسین کے لیے تھوڑی روتا ہے، جس کا حسین کے ساتھ رشتہ ہو اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ کہ تو حسین کا دوست ہے، کہ ابھی اب عبداللہ الحسین سے وعدہ کر کہ جو تیرا کردار ہے وہ حسین کے دوستوں کا نہیں ہو سکتا۔ یا مولا حسین کا دوست خود کو مانتا ہے کہ نہیں؟ محبت حسین تیرے دل میں ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو مولا سے وعدہ کر۔ کہ قبلہ اسی وقت بھائی نے زری پہ ہاتھ رکھا اور وعدہ کیا کہ مولا انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، کوئی ایسا عمل نہیں کروں گا جس سے مولا آپ کا دل دکھے، واقعاً میرے وجود میں رنگ حسین نظر آنا چاہیے۔ یہ جذبہ حسین ابن علی ہے۔ کہاں سے حسین کس کو کہاں سے کھینچ کے لاتے ہیں۔ کتنے بڑے عالم دین آیت اللہ العظمہ قاضی طباطبائی، جو استاد ہیں آغا بہجت کے، جو استاد ہیں آغا صاحب کتاب المیزان کے، آغا خوئی کہتے ہیں کہ جب ان کے گھر جاتے تھے کتنا ادب، کتنا احترام، کہتے تھے جتنے لوگ آج آپ اربعین امام حسین پہ جاتے ہیں، کئی عراقی آپ کے جوتوں کو پالش لگاتے ہیں، اس زمانے میں ایسا کوئی سلسلہ تو تھا نہیں، لیکن کہتے ہیں آغا قاضی کہ گھر میں جب مجلس ابا عبداللہ الحسین ہوتی تھی، جتنے عزادار آتے تھے کہتے اپنی ابا سے ان کے جوتیوں کو صاف کرتے تھے، ان کی مٹی کو، ان کی دھول کو دور کرتے تھے کہ یہ وہ خیمہ حسین ہے، یہاں سے خدا کوئی رزق دے گا تو حسین کے عزاداروں کی خدمت کے ذریعے سے رزق دے گا۔ آغا خوئی کہتے ہیں میں احتراماً ادباً، بعض لوگ مذاق اڑاتے تھے آغا قاضی کا، اتنے بڑے عالم آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ تجھے نہیں پتا یہ میں ان کی جوتیوں کو صاف نہیں کر رہا، یہ محبت حسین ہے جو مجھے یہ کروا رہی ہے، انسان کو خاضع بناتی ہے۔ آغا خوئی اتنے بڑے مجتہد کہتے ہیں میں اپنی جوتیوں کو بغل میں ڈال کے جاتا تھا کہیں یہ میری جوتیوں کی دھول کو صاف نہ کرے۔ بڑے بڑے علماء آغا بہجت کے استاد کے لیے بھی مشہور ہے، کہتے ہیں کہ جب یہ بوڑھے تھے، زیادہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، کمر جھکا نہیں سکتے تھے، کہتے تھے عزادار آتے تھے کرسی لگا دیتے تھے، عزاداروں کی جوتیوں کو سیٹ کرتے تھے اور ساتھ میں ایک سماور جو ایرانی چائے ہوتی ہے وہ رکھتے تھے، جو بھی عزادار جاتا تو اسے ایک کپ چائے کا دیتے تھے۔ کہتے تھے میں جھک تو نہیں سکتا لیکن حسین کے عزاداروں کو سبیل تو پلا سکتا ہوں، حسین کے عزاداروں کو چائے تو دے سکتا ہوں۔ یہ عقیدت تھی آپ کے علماء کی فرش عزاء حسین ابن علی سے، کیونکہ جانتے تھے خدا جتنا رزق ہدایت ان 10 دنوں میں نازل کرتا ہے پورے سال میں نازل نہیں کرتا۔ اب یہ مومن کی اپنی استطاعت ہے وہ فرش عزاء سے کتنا لے کر جاتا ہے۔ میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں، اگر باران رحمت ہوتا رہے، آپ سب لوگ برتن جا کے صحن میں رکھیں، لیکن کسی کا برتن بھر جائے کسی کا برتن خالی ہو، اب سوال ہو جناب آپ کا برتن تو بھرا آپ کا خالی کیوں تھا؟ فرمایا ایک فرق ہے، کسی نے برتن کو سیدھا رکھا ہوا ہے، کسی نے برتن کو الٹایا ہوا ہے۔ دعا کیا کرو کہ حسین ہمارے دلوں کو سیدھا کر دیں، جب دل سیدھے ہو جاتے ہیں تو رزق معرفت ابا عبداللہ الحسین ان دلوں پہ نازل ہوتا ہے، اور جب دل پاک ہوتا ہے تو حدیث معصوم ہے کہ جو مؤمن ابا عبداللہ الحسین سے محبت کرتا ہے تو گویا خدا نے قبر حسین اس مومن کے دل کو بنا دیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔